جی آصف بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم ایوری ون. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم. آپ سے کیسے ہیں ندیم؟ آپ کیسے ہو؟ کنورسیشن. ہاں جی الحمدللہ. آپ سے کچھ عرصے سے کنورسیشن ہو رہی ہے. میں نے کہا آج جو ہے نا اپنا چہرہ بھی کرا دیا جائے. تھینک یو، بہت شکریہ. تو آپ باقاعدہ اپنا تعارف ان کو کرائیے، بتائیے اپنے بارے میں. تو میرا اصل میں تعلق جو ہے نا وہ محمد یامین صاحب تاجر کتب قادیان تھے. ان کی ایک بلکہ کتاب alislam.org پہ بھی پڑھی ہوئی ہے. اب میں بیان کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ ہٹا دیں، لیکن میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہوئی ہے. انہوں نے 1905 میں مرزا صاحب کو خط لکھ کر جو ہے وہ بیعت کی تھی، اور 1909 میں وہ قادیان پہنچے تھے. تو بہرحال میرے والد صاحب بھی قادیان میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. تو بیسکلی 2003 سے میرے جو ہے اس سفر کا آغاز ہوا، اور 2018 میں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ میں احمدی نہیں رہنا چاہتا. تو درمیان میں نے جماعت کے بہت سے کام کیے. نیو یارک میں مجھے موقع ملا، یہ جو داؤد حنیف صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ وہاں پر مشنری تھے نیو یارک کے، ان کے ساتھ انہوں نے کسی ڈاکٹر شبیر کی کتاب کا جواب دیا تھا. وہ فلوریڈا میں ڈاکٹر شبیر برگ حشیش کا جو برگ حشیش کا جواب دیا تھا. وہ میں نے اور میری بیگم نے، ہم دونوں نے مل کر ٹائپ کیا تھا. بلکہ ان کے جو داؤد حنیف صاحب کی کتاب ہے اس میں میرا اور میری بیگم کا نام بھی مینشن ہوا ہے. میں شبیر صاحب سے ملا ہوا ہوں فلوریڈا میں جا کر. میں اچھا یہ بتائیے، یہ حنیف صاحب کی صاحبزادی عائشہ جو ہیں یہ بھی چھوڑ چکی ہوئی ہیں؟ مجھے نہیں پتا. نہیں، عائشہ شمس کے نام سے ہیں، وہ چھوڑ چکی ہوئی ہیں. مطلب اچھا وہ چھوڑ چکی ہیں. اچھا جی جی ہاں. نہیں وہ مجھے اس لیے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں داؤد صاحب سے جو ہے وہ آخری دفعہ ملا تھا جب یہ 2004 میں میاں مسرور آئے تھے یہاں پر. تو اس وقت کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان کے سمدھیانے جو ہیں وہ پیس ولیج میں ہی ہوتے ہیں. تو ویسے تو اب داؤد حنیف صاحب جامعہ احمدیہ کینیڈا کے پرنسپل بھی ہیں. تو اس کے علاوہ میں نے تقریباً 1.5-2 سال کے قریب جو ہے وہ ریڈیو احمدیہ بھی ہوسٹ کیا ہوا ہے. ہوسٹ ہوا کرتے تھے. تو جماعت کو خدام الاحمدیہ کو ضرورت پیش آئی کہ ایک اور بھی ہوسٹ ہم رکھیں. تو مجھ سے جامعہ کے ایک لڑکے نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ جو ہے نا وہ یہ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا ضرور کریں گے. تو وہ کیا میں نے انصر رضا صاحب کے سامنے بیٹھ کے، ناصر بٹ صاحب کے سامنے بیٹھ کے، اور بھی مربیان اسلم داؤد صاحب کے سامنے بیٹھ کے، افضل صاحب. تو مزہ آیا. لیکن جو چیز ہوتی ہے کہ ان کا دو ہی ٹاپک ہیں جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نبوت جاری ہے، نبوت جاری ہے. جی تو ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ جماعت میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اور چل رہی ہیں، لیکن ان کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں رہتی. خاص طور پہ مجھے یاد ہے 2016 میں اپنی وائف کے چچا کے گھر بیٹھا ہوا تھا. دونوں میرے سالے بیٹھے ہوئے تھے، وائف کا کزن اور 2 کزنس کے ہسبینڈس بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ بھئی دیکھیں، آپ جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ کلب یموت علی کلب، یعنی کتا ہے کتے کے عدد پہ مرے گا. تو میں نے کہا کہ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ خلیفہ ثانی کی جو ہے ڈیتھ جو ہوئی تھی وہ بھی 52 کے عدد پہ ہوئی تھی؟ نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ان کی تو عمر 70 سے اوپر تھی. میں نے کہا نہیں، یہ بات عمر کی نہیں ہو رہی، بات عدد کی ہو رہی ہے. آپ میں سے کسی کو بھی شاید یہ بات پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا یہ الہام سچا ہے تو آپ اس کو مانیں، آپ اس سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو اصل میں نے جو ذکر کیا نا کہ 2003 سے میرا یہ سفر کا آغاز ہوا، وہ اس لیے کیا کیونکہ ایک جماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور خلیفہ خدا بناتا ہے تو اس میں یہ والی بات کہاں سے آ جاتی ہے کہ مرزا طاہر صاحب جب فوت ہوئے ہیں تو ایک خطبہ مرزا طاہر کا انہوں نے پیش کیا ہے ایم ٹی پر، تقریباً 3 دفعہ تو میں نے سنا تھا. اور اس میں میاں مسرور کا تو تقرری ہوئی تھی ناظر اعلیٰ کے طور پہ میاں منصور کی ڈیتھ پر. وہ والا خطبہ انہوں نے
ریڈ کیا تھا، تو میں نے تو اس وقت اپنی بیگم کو کہہ دیا تھا کہ میاں مسرور جو ہیں یہ نیکسٹ خلیفہ بننے والے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک واقعہ ہوا تھا 1 سال پہلے، اسی وقت میں نے بیگم کو کہہ دیا تھا کہ جو ہے نا یہ مجھے لگتا ہے کہ میاں مسرور نے جو ہے نیکسٹ خلیفہ بننا ہے، اور بہرحال سب کے سامنے ہے میاں مسرور کی ایبلٹیز کہ وہ کس طرح سے کتنا وہ علم رکھتے ہیں کتنا نہیں رکھتے. تو میں نے جب میں 2-3 لوگوں کا شکر گزار ہوں اپنے سفر میں. ایک نسیم مہدی کا، نسیم مہدی صاحب نے جس طرح سے 2004 میں ایک بات کہی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ جی آپ اپنے فرنٹ یارڈز کو جو ہے وہ صاف کر کے رکھیں اور جو ہے سجا کے رکھیں، حضور آ رہے ہیں وہ خوش ہوں گے تو خدا خوش ہوگا. تو میرے لیے یہ تو بڑی شاکنگ بات تھی، کیونکہ میں شروع سے توحید کو ہی سمجھتا رہا ہوں کہ ہاں جی ہم احمدی ہیں، ہم سے بڑا توحید کا علمبردار کوئی نہیں. تو میں نے 2-3 لوگوں سے ڈسکس کیا ہے کہ یہ کیا بات کی ہے. نہیں آپ کو پتہ نہیں، وہ تو حضور جب خوش ہوں گے تو خدا تو خوش ہوگا نا، حضور کے نمائندہ ہیں. میں نے کہا بھائی اب آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر آپ میری بات سادہ سی بات نہیں سمجھ رہے تو اور بھی چند واقعات ہوئے. تو پھر یہ کہ معاملہ آگے بڑھتا رہا. اسی دوران میں نے ایک بندے سے ذکر بھی کر دیا تھا کہ خلیفہ ثانی کو جو ہے میں مسلم موت نہیں مانتا. تو لیکن اس کے باوجود مجھے موقع ملا میں آج کل ایڈمنٹن البرٹا میں مقیم ہوں. تو یہاں پر جب موو ہوا، میرے سسر صاحب نے مجھے ایک کتاب دی تھی آئینہ صداقت، یہ خلیفہ ثانی کی لکھی ہوئی، وہ پڑھنے کے لیے. تو میں نے جب وہ آئینہ صداقت پڑھنے کے لیے کھولی دوبارہ. پہلے انہوں نے 2004 میں دی تھی، ان کا بھی میں اپنے سسر کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ کتاب دی. تو انہوں نے جو یہ مجھے کتاب دی پڑھنے کے لیے 2010 میں دوبارہ وہ ریسرفیس ہوئی، میں نے اس کو دیکھا اور میں نے کہا یہ تو ہمیں تو آج تک ون سائڈ آف دا سٹوری پتہ ہے، دوسری سائڈ آف دا سٹوری تو پتہ ہی نہیں. تو میں نے دوسری سائڈ آف دا سٹوری جاننے کے لیے پھر میں نے مولوی محمد علی کی کتابیں پڑھنی شروع کی. تو مجھے پتہ چلا کہ یہ صرف خلافت کا معاملہ نہیں تھا، کہ ہمیں تو یہی بتایا تھا کہ جی خلیفہ کو نہیں مانتے اس لیے وہ جو ہے وہ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکل گئے اور خشک ٹہنیاں تھیں وہ جھڑ گئیں. تو میں سوچا کہ میں بھی خشک ٹہنی بننے والوں کا کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں اور یہ خلافت جو ہے یہ خلافت نہیں ہے. تو 2016 میں جب یہ میاں مسرور آئے ہوئے تھے ٹورانٹو، تو میں نے وہاں پر بیعت نہیں کی. میرے ساس سسر نے پوچھا کہ بھئی آپ نے بیعت میں شرکت نہیں کرے؟ میں کہا نہیں، میں مانتا ہی نہیں ہوں خلیفہ، تو میں کیوں بیعت کروں گا. 2016 سے میں نے پھر چندے بھی دینے بند کر دیے ان کو، اور 2017 کے اینڈ میں 2017 کے اینڈ میں یہ لال خان صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پر ایڈمنٹن، میٹنگ کے لیے بلایا انہوں نے کہ آصف صاحب آپ کے چندے نہیں آ رہے. تو میں نے انہیں کہا جی میں خود کو جماعت کا ممبر نہیں سمجھتا ابھی. کہنے کہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ایسا ہی ہے. وہ تو کہنے لگے کہ اگر آپ کو کوئی جماعتی نظام میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں. میں نے کہا جی مجھے جماعتی نظام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں گڑبڑیں ہو سکتی ہیں، انسان چلا رہے ہیں. تو خیر جماعت کا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا، خدا کا نظام ہے، خدا کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو بہرحال میں نے کہا نہیں میرا کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جو ہے عقائد میں ذرا مسئلہ ہو گیا، تو میرا عقیدہ جو ہے وہ اس اختلاف آ گیا. کہنے لگے تو مولوی صاحب سے ڈسکس کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں تھوڑی سی اور اسٹڈی کرتا ہوں. تو پھر میں نے ڈسکس کرنا شروع کیا. میں نے ناصر بٹ صاحب سے ایک میٹنگ کی 2-2.5 گھنٹے کی. اس میں میں نے ان کے سامنے آیت استخلاف پیش کی، کیونکہ ایم ٹی اے کے اوپر آیت استخلاف کو وہ اتنا زیادہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی خلیفہ خدا آتا ہے اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ خدا نے بنایا. تو میں نے ان سے ڈسکس کیا. میں نے کہا دیکھیں اس آیت میں مجھے یہ تو کہیں پیغام نہیں مل رہا
کہ ایک بڑی فوج جمع غفیر جو ہے وہ عمل صالح کر رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، اور ان کے سروں کے اوپر ایک خلیفہ بنا کے بٹھا دیا جائے. میں نے کہا آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کا ہیڈ ہو، اچھی بات ہے. تو احمدیہ بھی آرگنائزیشن ہے، اگر میاں مسرور جو ہیں وہ اس کے ہیڈ ہیں تو ٹھیک ہے چلائیں، لیکن اگر ہیڈ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یا اس کا اہل نہیں ہے تو آپ کو ہیڈ کو چینج کرنا چاہیے، بس ختم ہو گئی بات. اس میں کوئی اتنی پرابلم والی بات تو نہیں. نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، خدا کا بنایا ہوا خلیفہ جو ہے وہ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ تو کہہ ہی نہیں رہی کہ خلیفہ جو ہے یہ والا خلیفہ وہ والا خلیفہ ہے. تو ان کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے کی بحث ہوئی. میں نے انہیں سمجھایا کہ بھی دیکھیں اس آیت کے یہ مطلب میں سمجھتا ہوں. تو ان دی اینڈ وہ کہنے لگے کہ آصف صاحب آپ جو سمجھ رہے ہیں نا وہی ہے، آپ بس ایسا کریں کہ چندہ جماعت سے تعلق نہ توڑیں اور چندہ تھوڑا بہت دیتے رہا کریں. میں کہا اس بارے میں سوچوں گا. ٹپیکل یہی طریقہ کار ہوتا ہے. آصف بھائی میں بہت آپ کا مشکور ہوں اور میں آپ کو ٹوک نہیں رہا، ہم آپ کی گفتگو مزید سننا چاہیں گے. میں ایک سوال اگر آپ ناراض نہ ہوں، اس پورے سفر میں آپ کو اے کے شیخ صاحب کا کب معلوم چلا کہ وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور آگاہی کے سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس کی اس سلسلے میں ان کے مواد کی یا کسی طریقے سے وہ آپ کے ساتھ کوئی مدد جو ہے وہ اس چیز کی شامل رہی تو وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ ہے کہ اے کے شیخ صاحب کا اس سفر میں ایکچولی کوئی انفلوئنس نہیں ہے، بلکہ شیخ صاحب کو میں نے ایک دفعہ جب شروع میں بتایا تھا تو یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی جو ویب سائٹ تھی ahmadi.org، اس پہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا نفرت کا بانی. تو میں نے اس نفرت کا بانی کا جواب بھی دیا تھا جو شیخ صاحب نے محترم نے ہمارے اس کو شائع کیا تھا اپنے جواب کے ساتھ. تو وہ جواب میں نے سٹارٹ ایسے لکھ کیا تھا کہ جی گو کہ ہمارے پیارے حضور نے منع فرمایا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کسی بات کا جواب دیا جائے، لیکن آپ کا یہ الزام بہت سنگین ہے کہ مرزا صاحب جو ہے نفرت کے بانی ہیں. تو خیر اب تو میں جانتا ہوں کہ وہ واقعی نفرت کے بانی ہیں، کیونکہ ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں تو مجھے اندازہ ہوا ہے. اور میں تمام احمدیوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنے دل کو کھولیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جس طرح سے زیتون نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اویئرنیس کا پروگرام کرتے ہیں، تو فائدہ اٹھائیں اس سے. تو آپ کے سوال کا جواب ندیم بھائی کوائٹ انٹرسٹنگ کہ فرام اے کریٹک ٹو ایک محبت کرنے والے چاہنے والے بھائی، اور جزاک اللہ شکریہ آپ کا. جو چیز اس میں جو پوائنٹ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو جماعت کی طرف سے روکنے کے باوجود جواب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیا، اور ہم یہ سلسلہ آج تک دیکھ رہے ہیں باقاعدہ جماعت کی طرف سے لیٹرز نکلے ہیں کہ زیتون کو نہ دیکھا جائے، کہ شیخ کو نہ سنا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کامنٹس میں آتے ہیں اور بھرپور اپنے غم و غصے کا اظہار وہ نیچے کرتے ہیں. حالانکہ ہم کوئی گالی نہیں دیتے، کافی سارے چینلز ہیں جہاں پہ مرزا صاحب کو گالیاں دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے. ہم تو بہت نرم رہ کے ہم اس اویئرنیس کو لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھے، برا نہ لگے، جو فیکٹس ہیں صرف ان کو رکھا جائے. نمبر 1 یہ چیز. اس کا مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ ایسا کیوں، کہ آپ ایکس احمدی ہیں تو آپ ہی وہ فیلنگز بتا سکتے ہیں کہ جماعت کے روکنے کے باوجود کیوں آتے ہیں لوگ اور کیوں کرتے ہیں اس طرح. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ پڑھا نہیں تھا اور جب کتابیں پڑھی، تو کیا ایسا ہے کہ مطلب لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں یا سرسری سا بس چند چیزیں پتہ ہوتی ہیں اور ڈیپ کبھی مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا؟ اوور ٹو یو سر. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے سوالوں کو کوشش کرتا ہوں ترتیب وار جواب دوں کہ وہ کیوں لوگ آتے ہیں. ظاہر ہے تھوڑا بہت تجسس تو ہر ایک میں ہوتا ہے. مجھے شیخ صاحب کی ویب سائٹ کے بارے میں جب پتہ چلا تو میں نے اس کو تھوڑا بہت کھنگالنے کی کوشش کی. اس میں خاص طور پہ جو مجھے یہ نظر آیا، شروع میں مجھے جیسے اندازہ ہوا کہ شیخ صاحب کا جو اصل میں اویئرنیس کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو جال میں پھنسایا گیا ہے آپ اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا. تو میں ظاہر وہ اپنے آپ کو وہی دل کی بات کہوں گا اس وقت جو میرے دل میں تھا کہ شیخ صاحب نے کام تو بڑا اچھا سٹارٹ کیا ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے،
لیکن یہ شیخ صاحب کہاں بھٹک گئے ہیں کہ مرزا صاحب کو بھی ماننا انہوں نے بند کر دیا، ٹھیک ہے نا، گو کہ میں بھی اب اسی بوٹ میں ہوں. لیکن یہ کہ میں نے بھی ظاہر ہے باقی تمام جتنے بھی یہ پنساری اور انصر رضا صاحب جو ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اس شیخ صاحب کو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ راہ راست پر لے آئیں، اور شمس بھائی جو ہیں ہمارے جو پاکستان میں ہوتے ہیں ان کو بھی، تو میں نے بھی شاید وہی ایک کوشش کی تھی، یا میری کوشش کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ جو احمدی ہیں وہ دیکھیں کہ جو ہے ہم لوگ جواب دے سکتے ہیں. لیکن آبویسلی اس میں جب اسٹارٹ ہی میں نے ایسے کیا کہ گو کہ ہمارے پیارے حضور نے منع کیا. ابھی شیخ صاحب نے جس دن لگایا، جرمنی سے میرے کزن نے فون کیا، مجھے کہا مبارک ہو یار تمہارا مضمون چھپ گیا. میں کہا اچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہنے لگے جی محمد آصف ندیم تو ایک ہی کو میں جانتا ہوں. تو حالانکہ میں نے جو ای میل ایڈریس یوز کیا تھا اس میں ای میل تھا لیب ماخر کر کے، یعنی لو میکر ان جرمن لینگویج. تو شیخ صاحب نے اس کا جواب جب لکھنا شروع کیا اس میں لکھا کہ محمد آصف ندیم صاحب جرمنی سے لکھتے ہیں. تو ہوا یہ کہ میرے کزن نے جب فون کیا مبارکباد. سوری میں ندیم، میں نے آپ کی اجازت سے آپ کا نام اس میں نے آپ سے پوچھ کے کہا تھا کہ آپ ہاں بالکل نہیں آبویسلی وہ تو میں نے جب ای میل بھیجی تھی تو اجازت ہی تھی آبویسلی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ میرے کزن کی کال آنے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر ہی اندر یہاں خدام الاحمدیہ کی مرکزی عملہ کا ایک لڑکا تھا، اس نے مجھے فون کیا، پاکستان سے جانتا تھا، کہ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف یہ مجھ سے کہا آصف یہ تم ہو؟ تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. میں نے اس کو کہا کہ ہاں جی یہ میں ہی ہوں، کیوں کوئی پرابلم ہے؟ وہ نہیں اصل میں وہ صدر صاحب جو ہیں، کیا نام تھا ان کا، مجھے نام بھول رہا ہے، منصور صاحب. کہاں کے صدر؟ خدام کے صدر تھے منصور، کینیڈا کے؟ ہاں کینیڈا میں خدام کے صدر تھے، تو شاہد منصور. تو یہ میرے بعد کے ہیں، مطلب میں آپ کے بعد تو میاں آپ کے بعد تو داؤد اسلم تھے، پھر میاں نصیر مرزا تھے، اس کے بعد شاہد منصور تھے. شاہد تو اس نے مجھے کہا شاہد منصور صاحب صدر صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ذرا پتہ کروں کہ یہی ہیں آپ ہی ہیں. میں نے کہا ہاں میں ہی ہوں، میں نے یہ جواب دیا ہے. وہ پریشان ہوا. اچھا تو لیکن اس کے باوجود مجھے ریڈیو احمدیہ میں کام کرنے کا موقع ملا. تو یہ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے. لیکن بہرحال اچھا آپ کا جو دوسرا سوال تھا، کہ ایک سوال آپ کا یہ تھا کہ کیوں آتے ہیں، وہ میں نے کو بتا دیا تجسس کی وجہ سے. اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ کتابیں نہیں پڑھتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور کہ کتابیں نہیں پڑھتے، یہ سب سے بڑی زیادتی کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ. میں نے جب سے اپنے رشتہ داروں کو جن سے بھی بات ہو رہی ہے، جب سے ان کو سمجھانا شروع کیا ہے کہ دیکھو یہ ایک جال ہے، اس میں سے نکلنا ہے. خدا تعالیٰ فرقہ واریت سے منع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے ان کو قرآن کے حوالوں سے بات کرنی شروع کی. تو ہر ایک شخص یعنی یک زبان کہنا چاہیے ہو کر یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو نہیں پڑھا ہوا زیادہ، ٹھیک ہے، ہم نے صرف سنی سنائی باتوں پہ عمل کیا ہوا ہے، تو ہم صرف جانتے ہیں ایمان ہے، ہمیں اپنے ایمان میں کوئی شک بھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں. تو وہ پڑھتے نہیں ہیں. تو مجھے پڑھنے کا موقع شاید اسی لیے ملا. میں نے جیسے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ میں اپنے سسر کا اس معاملے میں ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے کتاب دی، جس کی وجہ سے مجھے دل میں تجسس ہوا کہ میں لاہوریوں کا بھی پڑھوں، اندازہ کروں کہ کیا ہے. میں نے بیسیکلی جوائن اس لیے کیا تھا کہ میں نے زیتون کو جو ہے نا کچھ عرصے پہلے ہی دیکھنا شروع کیا، اور وہ بھی میں ممنون ہوں جماعت کا کہ جماعت نے جو آپ کے چینل کو اڑایا. جماعت کا وہ جو نہیں ظاہر دیکھیں بات سنیں، جس کا احسان ہے نا اس احسان کو تو انسان کو اکنالج کرنا چاہیے.
تو یہ جماعت کے لوگوں کا احسان ہے کہ ان کے اس احسان کی وجہ سے میری آنکھیں کھلی، اور اللہ کرے کہ اور بھی بہت سے احمدیوں کی آنکھیں کھلیں اور اس کو سمجھیں۔ وہ جو آپ نے اور عامر حق نے ایک پروگرام کیا تھا نداء النصر کے بعد، وہ جو پیش گوئی کے خاندان کے اندر ہی سے وہ چھپی ہوئی بات، نہایت چھپی ہوئی بات، نہایت چھپی ہوئی بات، تو وہ اس کے بعد جو ان لوگوں نے اڑا دیا نا، تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے اس کو سبسکرائب کیا، اور اب کافی باقاعدگی سے ہم سنتے ہیں، اور ممنون ہے کہ آپ سب لوگوں کے، مطلب خاص طور پہ اپنے غیر احمدی جن کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں رہا، ان سب کا تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں، فاروق بھائی آپ کا، عامر کا، اکرم صاحب کا، ان سب کا، اور آپ کی جتنے بھی ٹیم ممبرز جو کبھی احمدی نہیں رہے، وہ اس درد کو سمجھ نہیں سکتے جو درد بے شک سمجھ سکتا ہوں، یا جتنے بھی احمدی ہیں جو احمدیت چھوڑ چکے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے میں دل سے آپ کا ممنون ہوں کہ آپ یہ پروگرام چلا کے رکھ رہے ہیں اویئرنیس کا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ احمدی جو ہیں وہ اس کو سنیں اور اس کو آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ آصف ندیم بھائی، سو نائس آف یو، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت پیارے شخص ہیں آپ یقیناً، اور یہ کوئی منہ پہ تعریف نہیں، میں ناظرین کے کامنٹس بھی دیکھ رہا تھا نیچے، تو اگین ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اگین میں ایک جسٹ آخر میں بات، اور پھر آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ، لیکن اس چیز کے ساتھ یہ بڑی عارضی سی اجازت ہے، میری خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ کسی دن پراپر آپ کو ٹائم دیں، آپ ضرور وقت نکالیے گا، آپ کے پاس شیخ صاحب کا نمبر ہوگا ہی، آپ ڈسکس کر لیجیے گا انشاءاللہ پورا ڈیڈیکیٹڈ جو ہے نا آپ کو ٹائم، تاکہ پھر یہ مجھے ٹینشن نہ ہو کہ اگلے کالرز کو لینا ہے، تو انشاءاللہ گپ شپ ہوگی، بڑی طویل انشاءاللہ گپ شپ کریں گے۔ شیخ صاحب اکثر جو کہتے تھے نا ناظرین ہمیں کہ فاروق جو سامنے آتے ہیں اور کامنٹس میں تمہیں گالیاں دیتے ہیں، ان کی فکر نہ کیا کرو، انہیں نہ دیکھا کرو، ان لوگوں کے بارے میں سوچا کرو جو کبھی کامنٹ نہیں کرتے ہیں، جو سائلنٹ لسنرز ہیں، جو پیچھے بیٹھ کے بڑی خاموشی سے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور وہ سچ اور جھوٹ اس میں سے الگ الگ کرتے ہیں، اور وہ پہچانتے ہیں کہ کون کیا بات کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ یہ آصف صاحب کو اسکرین پہ دیکھ کے، ان سے بات کر کے مجھے ونس اگین اس چیز کے اوپر بڑا کافی زبردست یقین ہوا چلا ہے، اور شیخ صاحب کے پاس تو آتی ہی رہتی ہیں، لیکن بڑی لمیٹڈ حد تک شیخ صاحب ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کسی کی بھی پرسنل انفارمیشن ہمیں نہیں بتاتے۔ مجھے آج سے پہلے نہیں پتا تھا کہ کبھی آپ کی بات ہوئی یا کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا، لیکن آپ نے بتایا کہ شیخ صاحب آصف بھائی کہ آج ڈیسائیڈ کہ پبلکلی آئیں گے، تو اس طرح پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے، کئی لوگوں کے انٹرویوز ہم نے کیے، تو وہ پتا چلا تھا کہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ تھا، لیکن کبھی بھی میں نے آج تک اس آئی ڈی سے، اس نام سے کوئی کامنٹ نہیں دیکھا۔ تو اسی لیے میری مسلمان دوستوں سے، ہمارے بھائیوں سے، جس طرح انہوں نے کہا نا کہ جو پیدائشی احمدی نہیں ہے، وہ واقعی بھائی ہم تو ان لوگوں کا درد کیا ہی سمجھ سکیں گے۔ بس ہم یہی کیا کریں جو زیتون کا ہمیشہ پیغام ہوتا ہے کہ بڑا ایک ڈسپلن مینٹین رکھیں، بڑے پیار اور محبت سے ان دوستوں کو سمجھائیں، ان کو وہ چاہے آ کے کامنٹس میں گالیاں دیں، وہ چاہے کچھ بھی کریں۔ میں نے اسی لیے جان بوجھ کے یہ سوال آصف بھائی سے پوچھا تھا کہ آیا ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں، تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کا بالکل یہ نہیں کرنا کہ کوئی آ کے برا بھلا کہے تو آپ بھی کہیں، بڑا اس میں بڑا امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کو آپ ضائع کر دیتے ہیں، وہ پھر سمجھ نہیں پاتا، وہ پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ پیار اور محبت کا دامن نہ چھوڑیں، حالانکہ جماعت کا یہ نعرہ تھا کہ لو فار آل، ہیٹریڈ فار نن، لیکن جو بھی چھوڑ کے آتا ہے وہ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ اصل میں چل کیا رہا تھا۔ تو بہرحال جی، اسی پیار اور محبت کے پیغام کے ساتھ آصف بھائی آپ سے اجازت لیں گے۔ اگین ونس اگین بہت شکریہ، سو نائس آف یو، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مزید آپ کو ہمت دے، مزید آپ ترقیاں کریں، اپنی زندگی میں خوش رہیں، اور آپ ایک چھوٹے سے کلٹ سے آزاد ہو کے، تو جیسے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک کھلے سمندر میں آ چکے ہیں اسلام کی ایک فضا کے اندر، تو جئیں، جی بھر کے سانسیں لیں بھائی، کھل کے جئیں، آزادی سے کہیں بھی نماز پڑھیں، اپنا آرام سے جئیں، کوئی اس طرح کی قید نہیں ہے کہ جناب چندہ نہیں دیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں نہیں کرنا فلاں، تو چل کریں۔ بہت شکریہ آصف بھائی، تھینک یو سو مچ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے چینل پہ لینے کا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔